آج میں اس سیاسی نمائندے کی بات کروں گا جس نمائندے کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جس نمائندے کو یہ تک پرواہ نہیں ہے کہ آپ کا اگر کوئی گھر کا فریق مر جاتا ہے تو وہ اس دن بھی چاہے گا کہ میں اپنی سیاست یہاں آج عوام گٹھی ہوئی ہے تو اس کے بیچ میں کر لوں۔ اور یہ کہیں دور نہیں ہے، یہ جموں کشمیر کے ضلع راجوری میں ہوا ہے، جس پریوار کے ایک پریوار کا ایک شخص اس دنیا سے چل بستا ہے اور اس گھر میں چوتھے کے دن، چہارم کے دن جو ہے وہ وہاں پہ اس سیاسی نمائندے نے اپنی تقاریر، اپنے نعرے جو ہیں وہ بلند کرنا مناسب سمجھا۔ آج جموں کشمیر میں سرپنچوں کی پاوریں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد بھی ایسے کچھ سرپنچ ہیں جن کے اندر وہ کیڑا اب بھی جاگا ہوا ہے کہ ہم شاید عوام کے نمائندے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ شاید اس سیاسی سرپنچ کو عوام جب وہ اقتدار میں تھا تو عوام کی یاد آئی ہو، شاید اس کے اقتدار کے دوران اس کو ڈیولپمنٹ کی کبھی یاد آئی ہو، لیکن آج جب اس کی کرسی چلی گئی تو وہ اس گھر میں چلا گیا جہاں پہ ایک پریوار کا گھر، ایک شخص جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے چارم کے دن بھی وہ اپنے نعرے جو ہے وہ بلند کرواتا ہے۔ اور یہ دور دراز علاقے کی بات ہے جس میں ایک سرپنچ اٹھتا ہے ایک پنچایت سے، پنچایت خواص سے، اور نام ہے اس شخص کا گیان چند، اور گیان چند گنڈی پنچایت میں جاتا ہے اور وارڈ نمبر 7 کے اس پریوار کے گھر پہنچتا ہے جس کے پریوار کا ایک شخص جو ہے وہ 4 دن پہلے اس دنیا سے چل بستا ہے، اور وہ اسی دن آ کے وہاں پہ نعرے لگوانا پسند کرتا ہے کیونکہ اب وہاں پہ عوام کا جم غفیر ہے۔ اس پریوار کے لواحقین کے ساتھ جو ہے وہ لوگ آ کے تعزیت کر رہے ہیں اور انہی لوگوں سے جو ہے وہ اپنے نعرے لگوانا چاہتا ہے، اپنے پسند کی بات جو ہے وہ کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اب ہمیں ہیلتھ سینٹر کی ضرورت ہے، ہیلتھ انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ بڑھانا ہے۔ آج یہاں پہ ہمیں کمیونٹی ہال جو ہے وہ ڈیولپ کرنے ہیں، مزید ڈیولپمنٹ کے کام کرتا ہے، لیکن یہ شاید اس سرپنچ کو اس دن بھول چکا ہوگا جب وہ اقتدار میں تھا، لیکن اس پریوار کے جو لوگ تھے ان کے دلوں کے اندر کیا گزرتی ہوگی کہ وہ سرپنچ آ کے ان کے گھر کے ایک جو شخص چلا گیا ہے اس دنیا سے، اور وہ آ کے ان کے گھر پہ جو ہے وہ اپنے نعرے بلند کروا رہا ہے، اپنی سیاست جو ہے وہ چمکوا رہا ہے۔ اور یہ راجوری ضلع کے گنڈی پنچایت کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس معاملے کے اوپر ہم آپ کو ایک ویڈیو بتاتے ہیں۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ گیان سرپنچ کی ہے، اور یہ گیان سرپنچ جو ہے یہ سابقہ سرپنچ، معاف کیجیے گا، سابقہ سرپنچ خواص پنچایت کا تھا، اور گنڈی پنچایت کے اندر یہ جاتا ہے اور وہاں پہ اپنے نعرے بلند کرواتا ہے کہ جناب میرے علاوہ کوئی کام نہیں کروا سکتا، اب عوام کو جو ہے وہ اکٹھے ہونا ہے، یہ ڈیولپمنٹ کے جو ہے وہ کام کروانے ہیں ہمیں سب لوگوں کو اکٹھے ہو کے۔ لیکن سابقہ سرپنچ صاحب آپ تب کہاں تھے جب آپ اقتدار میں تھے؟ کیا آپ کے دل کے اندر ذرا سی انسانیت نہیں تھی کہ جس گھر کے اندر جس گھر کا پریوار جو ہے، ایک پریوار کے ایک شخص جو ہے وہ اس دنیا سے چل بستا ہے، اور آپ کے اس گزرنے کے بعد آپ کو سیاست کے لیے کچھ لوگ اکٹھے ملے اور آپ نعرے لگوائیں گے؟ کیا لوگ، اب ایسا زمانہ آ چکا ہے، پہلے تو سیاستدان ہم دیکھتے تھے کہ وہ جا کے کسی کے گھر تعزیت کرتے تھے، وہاں پہ پریوار کے ساتھ دکھ جو ہے وہ کا سانجھا جو ہے وہ کرتے تھے، لیکن آج کے سیاسی لوگ کچھ ایسے ہو چکے ہیں، میں سب سیاسی لوگوں کو نہیں کہوں گا، کچھ ایسے سیاسی لوگ ہو چکے ہیں جن کو مفادات کے لیے اگر کسی کا کوئی شخص مر بھی جاتا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جیسے گیان سرپنچ کو۔ اس سب معاملے کے اوپر وہاں کے ہی ایک رہائشی ہے ولی محمد مولانا، ان کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی ہی ایک دکھ بھری خبر موصول ہوئی جو کہ پنچایت گنڈی وارڈ نمبر 7 منڈا محلے سے موصول ہوئی۔ گنڈی پنچایت وارڈ نمبر 7 میں سوموار کے دن ایک انتقال ہوتا ہے، ایک مائی وفات پا جاتی ہیں، اور اسی طرح از روح شرع وہاں پر رسم چہارم بیروار یعنی تھرسڈے کے دن
وہاں پر ہوتی ہے اور رسم چہارم چوتھے کا ختم ہوتا ہے. ختم پڑھا جاتا ہے جس مقام پر، جس جگہ پر، اور اس کے بعد وہاں پر جو ہے دعائیا کلمات ادا کیے جاتے ہیں، قرآن خواں ہوتی ہے اور ختم پاک ہوتا ہے، اور وہاں پر صدقات و خیرات ہوتا ہے مرحومہ کی بخشش کی خاطر. اس کے بعد وہاں پر ایک سیاسی محفل جم جاتی جو کہ ہمارے گیان سرپنچ صاحب جو خواص کے سرپنچ ہیں وہ کچھ اپنے ساتھ اپنے ورکرز نہ جانے کن کن کو لے کر کے وہاں پر آتے ہیں، اور اسی مقام پر وہ محفل لگتی ہے، اور وہاں پر پھر وہ ویڈیو بھی وائرل ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے بڑا دکھ محسوس ہوتا ہے. ایک مرحومہ کی وفات کے 4 دن بعد چوتھے دن وہاں پر رسم چہارم کی جاتی ہے، اور وہاں پر ہمارے گیان صاحب پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر آ کر کے اپنے آفاز پلس کے تعلق سے نہ جانے اور کیا کیا سمسیا تھی ان کی عوام کی، وہاں پر اسی مقام پر بیٹھ کر کے اور وہ بھی کرنے لگے، اور وہاں پہ نعرے بازی ہونے لگے، گنڈی عوام زندہ باد، گیان سرپنچ زندہ باد، دوسرا تیسرا زندہ باد. جو کہ یہ باتیں بڑی ہی قابل غور ہیں کہ آخر کار ایک وفات کے موقع پر ایسی کچھ باتیں دیکھنے کو کیوں ملی. ایک دنیا سے جا رہا ہے، اس کو بھی 4 دن نہیں ہوئے، اور دوسرے اپنے زندہ ہونے کا نعرہ لگا رہے ہیں. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے؟ ان باتوں سے، ان نعروں سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آنے والی نسلوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں باحثیت امام پنچایت گنڈی ہونے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھو بھائی، ایسا تو کسی دھرم میں نہیں لکھا ہے. اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، میری ہندو برادری میں ایسا ہو جاتا ہے، اور اگر میری ہندو برادری میں 4 دن کسی ڈیتھ کو ہوتے ہیں، وہاں لے کر کے اپنے چند بندوں کو پہنچ کر کے وہاں نعرہ بازی شروع کر دو، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، وہ زندہ باد، حالانکہ اس گھر میں ابھی خون کی بارش ہو رہی ہے، ان کے گھر پہ ماتم ہے، ان کا دل جو ہے خون کے آنسو رو رہا ہے، اور اوپر سے میں جا کے ایسا کروں تو یہ قطعی طور پر مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں کرنا دیں گے. جب ایسے نہیں کرنے دیں گے تو پھر ہمارے گیان صاحب کو کیا یہ اتنی سوچ نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی؟ آپ اچھے ایک سرپنچ ہیں، آپ نے لوگوں کے کام کیے ہیں، عوام آپ کو چاہتی ہے، عوام کے ساتھ آپ کی محبت ہے، عوام آپ سے محبت کرتی ہے، آپ عوام سے محبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن سر یہ بات جو دیکھنے کو ملی ہے یہ قابل گرفت ہے. میں اس چیز کے خلاف ہوں، اور کڑے طور پر میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں جو یہ باتیں دیکھنے کو ملی ہیں. وہاں پر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کل وقت مجھ پہ بھی آ سکتا ہے، اور میں ہی کیا بلکہ ہر ایک شخص خوف زدہ ہے. کل اگر آپ کے گھر پہ ایسا ہوتا ہے پوری برادری خوف زدہ ہو جائے گی کہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں تو لوگ بھول جائیں گے مگر یہ زندہ لوگ اپنے ہی نعرے لگائیں گے. اسی طرح اس گھر کے کچھ لوگ بھی غم زدہ تھے، اسی طرح وہ بھی کچھ خون کے آنسو رو رہے تھے، اس طرح وہ بھی کچھ پریشان تھے، وہ بھی کچھ درد دل لیے ہوئے رسم چارم کو نبھا رہے تھے. لیکن باوجود اس کے ایسا دیکھنے کو ملا. مجھے بھی احساس ہوا کل میرا بھی انتقال ہوگا، کل میرے گھر میں بھی کسی کی وفات ہوگی، اور اسی طرح ہمارے سرپنچ لوگ اپنے بندوں کو لے کر کے آ کر کے کسی کے کام میں مداخلت کر کے اور وہاں پر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بڑھا چڑھا کر کے اپنے نام کی فوقیت کی خاطر اس طرح سے وہ سیاسی محفل جمائیں گے، ایسا کبھی سوچا بھی نہیں. میں اس بات کی کڑے طور پر مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ گیان صاحب کو بھی جس طرح سے ایک ہمارا دل دکھا معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو لوگ اس میں شریک تھے ان کے ساتھ جس طرح جو بھی تھے سب کو معافی مانگنی چاہیے کہ ابھی 4 دن، چوتھا دن مرحومہ کی وفات کو ہوا تھا، تو اگر اس طرح کے ہم نے ایک قبیحہ حرکت کو انجام دیا ہے ہم اس سے معذرت چاہتے ہیں. بہرحال ابھی تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو سے جو یہ آپ کی ویڈیو بنی اور لوگوں کے دل دکھے ہیں، عوام نے آپ کو دیکھا ہے، کئی سارے تو دیکھ کے پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے، لیکن جو علوم میں ایک کتب احادیثہ کے ذخائر اپنے سینے میں موجود ہے ان کے، تو ان کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ آخرکار یہ ایسا کچھ دیکھنے کو کیوں ملا.
آخرکار ہمارے سرپنچ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ گھنڈی پنچایت میں، اور حالانکہ ان کو پہلے سے پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا آج کے دن، حالانکہ دوسری جگہ بھی کوئی متعین کر سکتے تھے اور کوئی اور دن بھی کوئی متعین کر سکتے تھے کہ فلاں دن پر فلاں مقام پر ایسی محفل رکھیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ کیا نصف چہارم پر ایسا کیوں ہوا؟ یہ بات قابل غور ہے۔ تمام دیکھنے والے، سننے والے میری اس بات پر متفق ہوں، اور یاد رکھیں کہ یہ وقت کل آپ پر بھی آئے گا۔ آپ کو دفنا کے چوتھے دن پر وہاں پر محفل سیاسی لگیں گی، آپ کو بھول کر اس کے بعد ہم نعرے شروع کر دیں، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، لوگ اپنے نعرے لگائیں گے اور آپ بھول جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ایک گناہگار مرے گا تو باروز قیامت نیکیوں کے پہاڑ لے کے اٹھے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ اس کے جو زندہ بچے ہوئے عزیز و اقربا، جو والدین رشتہ دار ہوں گے، وہ اتنا ہی سارے ثواب کریں گے، اتنا پڑھ کے اتنا صدقات و خیرات کریں گے کہ ان کے نامہ مال میں وہ نیکیوں کے ذخیرے جمع کر دیے جائیں گے اور باروز قیامت وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے اٹھیں گے۔ کیسا کس طرح کی نیکیاں لے کے اٹھیں گے؟ آگے ہماری دعا ہوتی ہے اور اسی مقام پر، اسی جگہ پر، انہی چٹائیوں کے اوپر دوسری محفل جم جاتی ہے اور آپ کو زندہ باد